औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, हम सूरह माइदा का तर्जुमा तिलावत कर रहे हैं और आयत नंबर 24 पर हैं। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उन्होंने कहा, ए मूसा, हम हरगिज़ न दाखिल होंगे इसमें कभी जब तक मौजूद हैं वो लोग वहां। सो जाओ तुम और तुम्हारा रब और जंग करो तुम दोनों, हम तो यहीं बैठे। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मूसा ने कहा, ए मेरे रब, मेरे इख्तियार में सिर्फ मेरी जात और मेरा भाई है। यानी जो दो डरने वालों का अल्लाह ताला ने, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने बताया कि दो जो डरने वाले थे उन्होंने कहा था कि जाओ जाकर दरवाजे में से दाखिल हो जाओ लड़कर, तो अल्लाह ताला आपको फतेह अता फरमा देगा। यहां फिर अल्लाह ताला देखें आयत में खुद ही बता रहे हैं कि मूसा ने कहा कि मेरे इख्तियार में सिर्फ मेरी जात और मेरा भाई है। ये वही दो लड़ने वाले थे। देखें इसी सूरह के अंदर अगली आयतों में अल्लाह ताला ने बता दिया कि वो दो लड़ने वाले कौन थे, कि उन्होंने इनकार कर दिया है। अभी मेरा इख्तियार सिर्फ मेरी अपनी जात पर है कि मैं जाकर लड़ूं, और मैं अपने भाई को कह सकता हूं कि वो चल के लड़ ले। बाकी लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिए, वो तो कह रहे हैं कि तुम अपने रब के साथ जाओ, जाकर लड़के आ जाओ, हमने नहीं जाना। बस फैसला फरमा दे तू दरमियान हमारे और इस नाफरमान कौम के। यानी अल्लाह ताला को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया, कहा कि या अल्लाह, बस ये जो मेरी कौम है ना, ये नाफरमान है। यानी मसलन मेरे कहना नहीं मान रही है, नाफरमान कौम हो गई है। आपने कहा है कि जाकर लड़ो, ये तो मान ही नहीं रहे, कोई नहीं मान रहा। अभी आप खुद फैसला फरमा दें मेरे और इस कौम के दरमियान। देखें यही फिर अंबिया का फिर ये तरीका होता है कि जो फैसला करता है फिर वो अल्लाह ही करता है। वो अल्लाह के आगे जो है ना, वो अपनी बात रखते हैं कि या अल्लाह, बस ये बात हो गई है, अभी तू मदद कर या फैसला कर दे, जो कुछ भी है आपके अभी इख्तियार में, जिस तरफ का भी आप फैसला करेंगे हमें मंजूर है। इरशाद हुआ, अच्छा तो वो मुल्क हराम कर दिया है इन पर हमने 40 साल के लिए। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अभी ये उस मुल्क के अंदर 40 साल तक तो जा ही नहीं सकते, ये इनके लिए अभी हराम हो गया है। ये भटकते फिरेंगे ये लोग जमीन में, यानी इनको ठिकाना नहीं मिलेगा रहने के लिए। अभी ये भटकते फिरेंगे, क्योंकि जब फिरौन से निकलकर ये आ गए थे सहरा के अंदर, तो वहां ये अल्लाह ताला ने इनको ये हुक्म दिया था, क्योंकि इन्होंने अल्लाह ताला से कुछ कहा था। ये मनो सलवा उतरता था, ये सूरह बकरा के अंदर भी आता है कि इन्होंने कहा था कि भाई हम एक खाने पे नहीं रुकते, हमें दाल चाहिए, प्याज चाहिए, मसूर चाहिए, ककड़ी चाहिए, मसलन इस तरह की चीजें उन्होंने मांगी थी कि जो वो जमीन पे उगती हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि फिर जाओ किसी शहर में जाकर रहो। फिर ये अल्लाह ताला ने उनको बताया था कि जाओ वहां जाकर लड़ो। अभी जब लड़ने की बात आई तो इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि वहां तो लोग बड़े जंगजू हैं, हम नहीं लड़ेंगे। जब नहीं लड़ेंगे तो फिर अल्लाह ताला ने गजबनाक होकर उनको कहा कि अभी आप 40 साल तक इसी सहरा में घूमते रहोगे जमीन पर, ना आपको कुछ मिलना भी है। अभी आप सारे काम करो, आपको बैठे बैठे बहुत कुछ मिल गया। तो लिहाजा अल्लाह ताला फिर आगे बता रहे हैं इसी आयत को कंटिन्यू करके, सो न खाओ तुम गम इस नाफरमान कौम पर। यानी अल्लाह ताला अपने नबी को, हज़रत मूसा को दिलासा दे रहे हैं कि ये 40 साल तक ये भटकते फिरेंगे इस जमीन पर, इनको कुछ नहीं मिलना।
تم اس قوم جو تیرے ساتھ ہیں ان پر غم نہ کھاؤ، دکھی نہ ہو، اب یہ خود بخود سیدھے ہو جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور سناؤ ان کو قصہ آدم کے 2 بیٹوں کا صحیح یعنی صحیح طریقے سے ان کو سناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے جو تھے ان کا جو صحیح قصہ ہے نا وہ ان کو سناؤ، کیونکہ وحی نازل ہو رہی تھی نا۔ ابھی وحی کے ذریعے جب کوئی قصہ بتایا جا رہا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک جو کہانیوں کے قصے ہوتے ہیں اس میں تو لوگ ملاوٹ کر لیتے ہیں نا، جب جو نبی پر رسول پر جو وحی آتی ہے اس پہ تو کوئی شک نہیں ہوتا۔ اگر نبی کی وحی پر بندہ شک کرے تو پھر نبی کی بات پر تھوڑی بندہ پھر چلے گا، اس کا مطلب ہے پھر وہ اس کو رسول نہیں مان رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدم کے 2 بیٹوں کا ان کو بالکل صحیح قصہ سناؤ۔ جب پیش کی دونوں نے قربانی تو قبول کر لی گئی ان میں سے ایک کی اور نہ قبول ہوئی دوسرے کی، یعنی ان دونوں نے پھر ایک قربانی پیش کی تھی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس نے کہا یعنی دوسرے نے کہا میں ضرور تمہیں قتل کر دوں گا، یعنی جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو وہ دوسرے بھائی کو جس کی قبول ہو گئی ہے تو اس کو کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں مار دینا ہے، ابھی میری قبول کیوں نہیں تیری کیوں ہوئی؟ اس نے جواب دیا یعنی دوسرے نے جواب دیا حقیقت یہ ہے کہ قبول کرتا ہے اللہ قربانی پرہیزگاروں کی، ڈرنے والوں کی، یعنی اللہ تعالیٰ قربانی ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں، ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اور اگر بڑھائے گا تو میری طرف اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں نہیں بڑھاؤں گا اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے، یعنی اگر تو نے مجھے مار ڈالے گا تو میں نے آپ کو مار ڈالنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھانا۔ یقیناً میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب ہے پورے جہان کا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو یہ پوری کائنات کا مالک ہے، تو نے مجھے مارنا ہے تو مار ڈال، میں نے آپ کو کچھ نہیں کہنا۔ البتہ میں چاہتا ہوں کہ سمیٹ لے تو گناہ میرا بھی اور اپنا بھی، پھر ہو جائے اہل دوزخ میں سے، اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ یعنی پھر اس بھائی نے اس کو کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے مار ڈالے اور میرا جو خون ہے وہ تیرے کاندھے پہ فٹ ہو جائے، اور تو مجھے بغیر کسی وجہ کے مار رہا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے پھر دوزخ میں شامل کر دے ڈال دے، اور وہ تو دوزخیوں میں شامل ہو جا، اسی لیے تو نے مجھے مارنا ہے تو مار ڈال، میں نے کچھ نہیں کرنا آپ کو۔ بالآخر مرغوب بنا دیا اس کے لیے اس کے نفس نے قتل کرنا اپنے بھائی کا، سو قتل کر دیا اس نے، اور ہو گیا وہ شامل نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یعنی بالآخر اس نے اپنے بھائی کو مار دیا، وہ قتل اس کے نفس نے اس کو بتایا تھا کہ تو اس طرح کر، اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر بھیجا اللہ نے کوا جو کریدنے لگا زمین کو، تاکہ دکھائے اسے کہ کس طرح چھپائے لاش اپنے بھائی کی۔ بولا ہائے میری بدبختی، کیا میں اس سے بھی عاجز ہوں کہ ہوتا مثل اس کوے کے اور چھپا سکتا اپنے بھائی کی لاش کو، غرض وہ نادم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس نے اس کو مار تو دیا، لیکن ابھی وہ لاش کو کیسے چھپائے؟ لاش کو کاندھے پہ اٹھا کے گھوم رہا ہے،
اس کی اتنی عقل بھی نہیں تھی کہ اس کو کھود کے کہیں دفن کر دے کہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا اور وہ دو کوے جو تھے وہ آپس میں لڑ پڑے. اس میں ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا. پھر جس نے مارا کوے نے دوسرے کوے کو، اس نے اپنے پنجوں سے وہ زمین کو ادھر کھرودا اور اس کوے کو اس کے اندر ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی. جب اس نے یہ دیکھا کہ یار یہ کوے تو جو دوسرے نے مارا ہے اس نے اس طرح اس کو دفن کر دیا ہے، تو پھر وہ جو ہے نا نادم ہوا یعنی وہ پشیمان ہو گیا کہ بھائی اس کوے کی طرح میں بھی نہیں بن سکا. لاش کو اٹھاتا گھوم رہا ہوں کہ میں اس کو زمین کو کھود کر میں اس کو دفن کر لیتا. اتنی عقل بھی میرے پاس نہیں ہے. لہذا انسان جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کے پاس کتنی عقل ہے یہ آپ کو قرآن بتا رہا ہے. عقل یہ کہ وہ لاش کو اٹھاتا پھر رہا ہے اور اس کو دفن نہیں کر پا رہا ہے. یہ دفن کرنا بھی اللہ نے سکھایا کہ آپ اس کو اس طرح پھر چھپا لو. یعنی اللہ تعالیٰ کا اس نے ایک تو حکم نہیں مانا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ کتنا رحمین ہے کہ اس کو سکھا رہا ہے کہ یہ کیا کام اس طرح تو کر لے. تو نے کام تو کر لیا ہے لیکن ابھی اس کو اس طرح یہ سیدھا کر. تو لہذا ناظرین، ہم اس ویڈیو کو 131 نمبر آیت پر کنکلوڈ کر رہے ہیں. آگے 132 آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. جزاک اللہ.